جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں MD PPL خالد رحمان صاحب. ان سے جانتے ہیں ملک میں تیل و گیس کے ذخائر کی تلاش کی جو ایکٹیویٹیز جاری ہیں اس کے بارے میں اور انرجی ریلیٹڈ دوسری چیزیں ان سے جانتے ہیں. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ ملک میں جو ڈرلنگ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں نئی پیٹرولیم پالیسی آنے کے بعد کتنا فرق پڑ سکتا ہے اور جو ملک میں سیکیورٹی صورتحال ہے وہ اس میں کتنی رکاوٹ ڈال سکتی ہے؟ میں اس پہ بالکل نہیں کامنٹ کر سکتا، اس لیے کہ یہ ایک بڈنگ راؤنڈ آ رہا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ نتائج کیا نکلیں گے. ابھی تک جو رجحان ہے ENP کمپنیز کا وہ پازیٹیو ہے. اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سندھ ہے 70% شیئر لے لیا ہے، حالانکہ پہلے جو ہے یہ سوئی سے جنریٹ ہوتا تھا. تو اس فنومینا کی آپ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں زیادہ پوٹینشیل ہے یا کوئی اور وجہ ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں پہ زیادہ ہٹس ہوئی ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ سندھ میں زیادہ کام ہوا ہے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں کام زیادہ نہیں ہوا، اور 2-3 علاقے ایسے ہیں، ایک تو آف شور ہے وہاں پہ نا پورا کام نہیں ہوا اور اس پہ محنتیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں. اور دوسرا بلوچستان کا علاقہ ہے جہاں پہ زیادہ ایکسپلوریشن نہیں ہوئی ہے. تو اب جیسے ہم نے شروع کر دیا اپنا کام، اور بھی کمپنیز انشاءاللہ شروع کر دیں گی، اور پھر نئے ایکسپلوریشن بلاکس آ رہے ہیں ادھر ہے نا، وہ کھلے گا بلوچستان. اچھا یہ بتائیے کہ سوئی سے جو ہے وہ مسلسل پیداوار جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اس سال بھی 8% ایئر آن ایئر کم ہوئی ہے. تو کیا آپ پراسپیکٹس دیکھتے ہیں کہ سوئی میں مزید ڈرلنگ کی جائے، مزید اس میں کچھ چانسز ہیں کہ نکل سکے وہاں سے مزید گیس؟ آپ کو پتہ ہے کہ سوئی تو ایک جو میکسیمم پروڈکشن سوئی سے تھی وہ اباؤٹ 1 BCF پر ڈے تھی، اور ابھی 600 ملین کیوبک فٹ آف گیس. سو کہیں سے تو یہ شارٹ فال بلڈ ہو رہا ہے، اور وہ شارٹ فال بلڈ ہو رہا ہے جو کہ ہم نے نئی ڈسکوریز کی ہیں، اور بھی ڈسکوریز ہو رہی ہیں، اور آپ نے تو یہ کنٹینیوسلی اس پہ ایفرٹ ہو رہی ہے ایکسپلوریشن کے اوپر اور کام کے اوپر. اچھا ابھی اس وقت رائٹ ایٹ دس مومنٹ کون سے ایسے ویلز ہیں، کتنی تعداد میں ہیں جو کہ آپ ڈرل کر رہے ہیں، اس فیز میں آ گئے ہیں سیزمک وغیرہ سے آگے جا کر کے وہ ڈرلنگ فیز میں؟ ہم اس کو لیڈز کو پراسپیکٹس میں کنورٹ کر رہے ہیں، وہ ہے حالہ بلاک، اور ایک اور جو دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے سائزمک کمپلیٹ کر لی ہے وہ ہے بھالپور ایسٹ، اس میں دیکھ رہے ہیں پراسپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. باقی جو ہے وہ ہم دھادر بلاک میں اور پوسٹ ویل ایویلیویشن کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ اور پراسپیکٹس وہاں پہ کہاں نکل سکتے ہیں. فوراً کچھ آپ لوگوں نے انٹرسٹ شو کیے تھے یمن میں، لیبیا میں، اس کی کیا فریش اپڈیٹ ہے؟ ہم پارٹنرز ہیں ایک بلاک میں ود OMV ایز این آپریٹر، تو 50% ہم حصے دار ہیں اس کے. جہاں تک اور ایریاز ہیں ہم کنٹینیوسلی ان کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے لیبیا میں بھی دیکھا تھا، ہم گئے تھے پریزیڈنشل ڈیلیگیشن کے ساتھ، وہاں پہ بھی بات چیت چلی ہے، مگر وہاں پہ ابھی تھوڑی ایکسپلوریشن سلو کر دی ہے انہوں نے. ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں، ابھی عراق میں بھی پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں. سوئی میں میں پھر یہ جاننا چاہوں گا کہ کوئی کیا امید ہے کہ مزید کوئی سائڈ میں کوئی ڈرلنگ ہوئے؟ ڈیپر پراسپیکٹس کے ضرور کے اوپر ہمیں دھیان دینا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں پہلے سائزمک کرنا ہوئے گا. مگر سائزمک کی طرف اب ہم موو کر رہے ہیں، ان سینس کہ وی وانٹ ٹو ڈیولپ ون سائزمک کرو، تاکہ جہاں پہ سینسٹیوٹیز ہیں، جہاں پہ فارنرز کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہاں پہ ہم آپریٹ کر سکیں اپنے کرو کو لے کے جا کر. تو وہ اس کے جو چیلنجز ہیں وی آر لوکنگ انٹو دیٹ، اینڈ انشاءاللہ ان ڈیو کورس آف ٹائم ہم اس کی سائزمک کرانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد پھر ایک ویل ڈرل کریں گے. اگلے 5 سال کے لیے OGDCL نے اپنا ایک پلان 5 ایئر پلان بنایا. آپ لوگوں نے بھی 2 سال پہلے اپنا 10 ایئر ڈرلنگ پلان دیا تھا. تو آپ لوگوں نے اس میں جو ویل ڈرلنگ تھی وہ کافی کم رکھی تھی. ہمارے کم ٹارگٹس اس لیے ہیں کہ آپ انہیں ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی سے، ایک تو نمبر 1. نمبر 2 آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، کیا اویلیبل. اگر آپ
آپ کے پاس کچھ اویلیبل ہونا چاہیے ابھی، یا ایکسپلوریشن بلاکس آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے جس پہ آپ ڈرلنگ 3 سال کے بعد کر سکیں. جی خالد رحمان